اچھا، اس میں جو ہے نا سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم سب کو نکالا اور ہم سب سے عہد لیا۔ قرآن مجید کی جو عبارت ہے نا اس میں یہ آتا ہے کہ ان کے سامنے بیان کرو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا۔ یہ لفظ ذرا غور کریں نا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا، نہیں، آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا۔ یہ ہے قرآن مجید میں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، ان سے نسلیں پھیل گئیں، اس وقت یہ عہد لیا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ عہد اسی دنیا میں لیا گیا۔ جب وہ پیدا ہو گئے ان کی پشتوں سے تو اس دنیا میں عہد لیا گیا، اور وہ یاد بھی ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا، اور وہ بھولا نہیں۔ یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا، اس کو نوٹ کریں۔ یہ کوئی روحوں کی دنیا کی بات نہیں جو کسی کو یاد نہیں، اسی دنیا کی بات ہے۔ انسان پھیل گئے، نسلیں پھیل گئیں، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے۔ یہ دیکھو سورہ اعراف، بالکل نہیں کہا کہ آدم کی پشت سے نکالا، لفظ ہے اس میں کہ آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جمع کسی، جب آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، اس وقت رب کہتا ہے، وعدہ لیا اور ان کو اپنے آپ پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ ان لفظوں میں آیا کہ ہر علاقے میں، ہر زبان میں اللہ نے نبی بھیج دی، اور انہیں ان کے بڑوں سے نا، جو ہمارے بڑے تھے، ان کو یہ بات پہنچا دی کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ دین ہے، آخرت آنی ہے۔ یہ ہر جگہ پھیل گیا، بعد میں رد و بدل لوگ کرتے رہیں، مگر یہ اللہ کا ہونا اب بھی دیکھیں، اکثریت اب بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کی قائل ہے۔ گمراہ بے شک ہوں، دیر یہ بہت تھوڑے ہیں، اور اس زمانے میں یہ بات کوئی پھیلی، ورنہ ساری مخلوق جو ہے نا ہستی باری تعالیٰ پر متفق تھی، مانتے تھے کہ اللہ، یہ ان نبیوں کی برکت ہے دنیا میں جو انہوں نے تبلیغ کر دی۔ یہ ہر امت سے عہد لیا گیا، جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں عہد ہی ہوتا، وہ مانتے ہیں اس نبی کہنے پر کہ ہاں ہمارا رب ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ یہ ہے بات جو قرآن نے بیان کی کہ دنیا کی ہر قوم میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی ساری نسلوں میں یہ بات ہم نے پہنچا دی ہے۔ نبی آ گئے، ان کی زبانوں میں کتابیں وہ ان کو دے گئے، سمجھا گئے۔ اب کریں نا سوال کو، اس کا کہا کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہی، لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ جب ہر علاقے میں اور ہر قوم میں نبی آ گئے تو یہ کیا بہانہ آپ خدا کے سامنے کریں؟ لیکن مولانا یہ تو بہت زیادہ مستند طور پر پھیلا ہوا ہے کہ یوم اگست اور قالوا بلا۔ نہیں، میں نے جو بات کہی وہی ہے، نبی نے جب کلمہ پڑھایا تو یہی ہے کہ رب ہے، انہوں نے کہا ہے، اس کے ہاتھ پر جب ایمان لاتے ہیں یہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مان لیا ہم ایک ہی۔ سوال یہ ہے کہ وہ قالوا بلا سب کے لیے تھا، سب نے کب مان لیا، اس کو بہت نے مانا بھی نہیں، ہر دعوت نہیں، وہ بعض والے ہیں نا جو بگڑ گئے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے بڑے جو تھے نا ہر علاقے میں ان کو یہ دعوت پہنچی، انہوں نے یہ اقرار کیا، اور اسی لیے یہ ان کو پہلے ہی پہنچا دی گئی۔ بعض والے یہ نہ کہیں کہ ہمارے بڑے تو یہ تھے گمراہ، ہم کیسے درست ہوتے۔ بڑے جو تھے نا 10 پشتیں جو ان میں تو شرک بھی نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شرک شروع ہوا، ورنہ لوگ عملی غلطیاں کرتے تھے، زنا ہو گیا، قتل، مشرک کافر نہیں تھے۔ یہ 10 پشتیں توحید پر ہی گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ ہے کہ ابتدا میں ہی ہر علاقے میں ہر قوم کے بڑوں کو روشنی دے دی گئی ہے، بعد میں وہ پھسلتے پھرتے پھسلتے۔ میری وضاحت آپ کو اس نے کچھ اپیل کیا ہی نہیں، لفظ قرآن کے دیکھیں نا، آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا۔ نہیں، آگے تک انہیں کی اولاد ہیں سارے دنیا میں، پھر ان کی نسلیں پھیلیں۔ نوح علیہ السلام ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے سارے ان کی نسل ہی، اس کا مطلب ہوا کہ وہ بتا کر گئے، بیٹوں کو بتانا توحید بتانی چاہیے، بتانی چاہیے۔ اگر کوتاہی کرتے ہیں تو ان کا جرم۔ ہاں، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے رد و بدل کر دیا، مگر کون سی امت ہے جس کے پاس کوئی ہدایت نہیں؟ یہ ہندو قوم ہے، اس کے پاس اگر دیکھیں تو ہم سے بھی زیادہ دینی لٹریچر، اتنی تفسیریں، حدیثیں، فقہ، منطق، فلسفے، ریاضی، نجوم، اتنا سرمایہ ہے ان کے پاس کہ ہم حیران ہوتے، پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے آ رہی،
سب کچھ ہے، فرقے بن گئے، ان میں بھی مناظرے اور جھگڑے، عیسائی مذہب ہے، یہودی ہے، سارے ہر جگہ ہدایت تو گئی ہے، ملاوٹ اس میں لوگ کرتے ہیں، بعد میں کرتے یہی اللہ کہتا ہے کہ بعد میں یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے بڑے شرک کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں، میں نے تو ان کو پہلے دن سے سمجھا دیا۔ ذکر اسی دنیا کا اور اللہ کے نبیوں کے ذریعے وعدہ جو لیا گیا نا توحید کا اقرار، اسی کا حوالہ دیا۔ ہاں یہ اسرائیلیہ عالم ارواح میں نکالا تھا ہمیں مرغا اور غرض کے لیے۔ اس میں بس جیسے ہمیں باقی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک و بد ہے نا، لکھے تو اس دن ہی گئے کہ خادم صاحب ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، ایک دائیں ہاتھ سے اس میں لیے اللہ نے کہ یہ جنت کے لیے، ادھر لیے یہ دوزخ کے لیے، مگر لیے تو ہمارے عملوں کی وجہ سے نا، یہ نقطہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے انڈرسٹوڈ، ورنہ تقدیر پریشان ہی کرتی ہے نا کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے دوزخیوں والے کام کی، اللہ پیشگی جانتا کہ اختیار ملے گا مگر یہ کرے گا یہ۔ جیسے شیخ اکبر کہتے ہیں نا، اگر کسی مجرم نے قیامت کے دن کہا کہ تو نے چونکہ یہ لکھا تھا اس لیے میں نے کیا، تو اللہ نے کہنا یار فکرہ اٹھ کر بول، میں اس کو لکھنا پڑا جو تو نے کرنا تھا، یہ علم معلوم کتابیں ہوتا، یہ معلوم علم کتابیں ایک کیوں آپ ہی بتائیں کہ ایک ٹیچر اگر کہے دوسرے لڑکوں یہ لڑکا فیل ہو جائے گا اس وجہ سے کہ وہ نہیں پڑھتا لکھتا، اب وہ فیل ہو جائے اور بعد میں کہا ٹیچر صاحب نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ اس نے فیل ہونا اس لیے میں فیل، کہا تو اسی لیے تھا کہ تو فیل ہونے والے کام کرتا تھا۔ تو یہ بات بڑی گہری کہ نیک، ہاں دائیں طرف سے نکالے تو نیک، بائیں طرف سے جہنمی۔ ہاں یہی بات، اتنی بات گرا اتنی ہے اس مسئلے میں کہ بندوں نے جو کچھ کرنا تھا اللہ نے وہی لکھنا تھا، جب سمجھانے کے باوجود بھی اس نے بعض نہیں آنا تو اللہ غلط لکھ لے کہ بعد آ جانا، سمجھ دی ہے، نبی بھیجے ہیں، ہر طرح سمجھایا۔ نیک آدمی کی روح کا لے جانا اور ایک بد کی روح کا لے جانا، ہائے اوپر وہ چلے جاتے ہیں، وہ جو بد ہے اس کا اگر کو پھینک دو۔ اصل اب کیا گناہ گار جو ہے نا وہ روح ہے یا انسان ہے؟ یہ کہ سوار جو ہے نا وہ گناہ گار ہے یا سواری گناہ گار ہے؟ چغتائی صاحب کا سوال بھی جو ہے نا قابل توجہ ہے کہ گناہ گار روح ہے یا جسم ہے یا دونوں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس کہہ رہا ہے کہ سوار گناہ گار ہے یا سواری گناہ گار ہے؟ سوار گناہ گار ہے یا سواری گناہ گار ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو چغتائی صاحب کا سوال ہے نا اس کے بارے میں علماء نے ایک تمثیل بیان کی کہ ایک اندھا تھا، مگر وہ چل پھر سکتا تھا، ٹانگیں اس کی درست، ایک دیکھتا تھا مگر اس کے ٹانگیں وغیرہ کوئی نہیں، چل نہیں سکتا تھا۔ اب وہ ایک باغ سے پھل توڑ کر کھانا چاہتے تھے، اندھے کو نظر نہیں آتا تھا، دوسرے کے پاس ٹانگیں درست نہیں تھی، تو اس نے کہا مجھے اٹھا لے یار، مجھے نظر آتا میں بتاؤں گا، تو لے کر چل۔ اور دولہے کو اس نے اٹھا لیا، وہ آنکھوں سے ٹھیک تھا، بتایا اس نے، لے کر یہ وہاں گیا۔ اب آپ بتائیں کہ ان میں روح کے پاس انسٹرومنٹس نہیں ہیں، جس سے گناہ کرنا وہ اس سے نہیں، سمجھ عقل ہے اس کے پاس، فیصلے ہیں، مگر وہ کرے کس سے؟ نہ زنا کے لیے اس کے پاس آلہ، نہ چوری کے لیے ہاتھ، یہ سارے باڈی کے پاس ہے، باڈی جو ہے اس کے پاس آنکھیں نہیں، یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ سمجھ عقل اس کے پاس نہیں، تو روح کا قصور ہے وہ غلط فیصلے کرتی ہے، اس کا قصور ہے کہ یہ امداد دیتا ہے اس برائی میں۔ اسی لیے کسی کورٹ میں کہا یا کسی دنیا کے زنا تو روح نے سمجھایا تھا، اب روح کو کسی طرح کھینچ کر اسے اس کو کوڑے مارو، جسم کو پولیس جب پھینٹی لگاتی ہے جسم کو لگاتی ہے، جسم ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کی مدد سے کرتا ہے، دونوں شریک جرم ہیں۔ بالکل پہنچ، ورنہ اگر جسم کو
بہتال اور بے بس کر دیا جائے تو پھر کچھ نہیں مجھے بس ایک نا اس کے ہاتھ میں آلہ ہے. اچھا مولانا جب یہ روح نکالی جائے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج ظالم نے شہید کر دیا تو لاش تھی، تو پہلے وہ اپنی امی کے پاس گیا، اسماء بنت ابی بکر نابینی ہو گئی. کہا ماں اب تو میرے بیٹوں نے بھی امان مانگ لی ہے، پناہ دے دی انہوں نے حکومت سے، وہ چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، مجھے بتاؤ کہ میں جمع رہوں یا معافی مانگ لوں. اسماء نے کہا بیٹا اگر تو یہ تو نے صرف دنیا کی خاطر کیا تھا سب کچھ، تو نے بہت برا کیا کہ اپنی عاقبت بھی خراب کی، اور جو تیرے ساتھ مارے گئے ان کو بھی برباد کیا. اور حق کے لیے تھا تو پھر بیٹا جھکنا نہیں، موت آنی ہے، ڈٹا رہے اور جان دے. اس نے کہا امی بعد میں میری لاش کے ساتھ یہ ظالم جو ایسا کریں گے. انہوں نے کہا بیٹا جب کسائی بکری کو ذبح کر دیتا اس کے بعد جیسے جی چاہے اس کی کھال اتارے، پھر بکری کو کیا احساس ہوتا؟ تو فکر نہ کر، روح اللہ کے پاس چلی جائے گی جسم کے ساتھ. ایسا ہی انہوں نے کیا، کس طرح لٹکایا درختوں پر اور بعد میں جنگل میں پھینک دیا. مولانا جب دیکھ روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے یا تو ہم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اگلے دو جو ہیں آیتیں میں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد میں یا فرمائے گا بعد میں؟ قرآن مجید کی یہ آیتیں جو ہیں نا خادم صاحب، اسی لیے میں نے کہا نا کہ قرآن پاک کے بارے میں جو ہے نا لست بربکم کی طرح وہ ریفرنس کانٹیکسٹ پڑھا کے متن دیکھا کریں آگے پیچھے. یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ اس دن جب بعد اللہ کہتا ہے رب آئے گا، اس کے فرشتے آئیں گے، تو انسان اس وقت پوچھے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. تو اس دن اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا جس ایسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، اور اس طرح زنجیروں میں جکڑے گا کہ اس طرح کوئی باندھ نہیں سکتا. فکریں ہیں پہلے. اس وقت نیک کو کہا جائے گا کہ تو مطمئن ہے اور رب تیرا راضی، جنت میں داخل ہوگا. یہ بات نے قیامت کی ہے نا، یہ موت کے وقت کی نہیں. لیکن وہ آئے مطلب کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تک یہ سارا اسی وقت ہے، قرآن شریف نکال کر دیکھیں وہی بات چلی آ رہی. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لایا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آئے گا. اس وقت یقول انسان یا لیتنی قدمت، انسان روئے گا کہ کاش میں نے زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا. فیومئذ لا یعذب عذاب، اس دن تیرا رب وہ عذاب دے گا کہ اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا. ویوسک وثاقہ، اور اس طرح جکڑے گا زنجیروں میں کہ کوئی اس طرح جکڑ نہیں سکتا. اس دن یہ بات پھر ساتھ ہی ہے نا، یا ایھا النفس، برے جکڑے جائیں گے، نیکوں کو یہ آواز سنائی دے گی. وہاں کی بات اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا. یہ نہیں نہ پڑھ، یہ چغتائی صاحب جتنا فساد ہے نا، یہ جو ہے نا اتنے گروہ بنے ہوئے کہ شیعہ وید پڑھتے ہیں، بریلوی پڑھتے ہیں، دیوبندی، وہ یہی ظلم کرتے ہیں نا. ایک فکرہ نکال لیتے ہیں، نہ اس کے پہلے سے پڑھتے ہیں نہ پیچھے سے پڑھتے ہیں، جیسے سمجھتے ہیں قرآن مجید جو ہے نا یہ پرچون کی دکان ہے، سودا لے لو اپنی مرضی. اگر پڑھتے آئے نا تو اتنا مرتب اور منظم یہ کلام ہے نا، ایک فکرہ دوسرے فکرے سے جڑا ہوا، ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتا، کئی تشریح ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہی کرنی پڑے گی. مولانا یہ سوال مجھے اس لیے کرنا پڑا کہ ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب ایک روح نکالی جاتی ہے تو پیچھے اس کو کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں تک آپ نے اس میں بھی آئے گا نا جو مرضی، جیسے روحوں کے نکالنے کی بات ہے نا، وہ حدیثیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، دوسرے موقعوں کی جو قرآن کی آیت ہے نا جس جگہ وہ اسی طرح سمجھنی چاہیے جس سے آپ اس باغ میں. مولانا پھر سے قبر کا عذاب ہے، روح تو اوپر چل گئی، نیک آدمی کی جسم ادھر آ گیا، پھر یہ نہیں چلی نہیں گئی، میں نے بتایا نا کہ وہاں حاضری لگوا کر علیین میں اس کا اندراج کرا کے زمین پر اللہ کہتا لے جاؤ، روح یہاں ہی آ جاتی. علیین سجین تو دفتر ہے نا، وہ جگہ نہیں کوئی کہ جہاں لوگ رہتے ہیں، وہ دفتر ہے، ریکارڈ روم نیکوں کے جا کے وہاں جمع ہوتے جاتے. ہمارے کاغذ روزانہ جاتے ہیں، فائل میں لگتے جاتے ہیں. برا کے اس جیل خانے میں سجین قید خانے کو کہتے ہیں نا، جیسے جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے یہ قیدی ہے، یہ اس کا مقدمہ. یہ ہمیں نہیں پتہ، خادم صاحب جو بتایا گیا کہ یہاں ہی جاتی ہے،
امام ابن عبد البر جیسے بڑے بڑے نیک تو کہتے ہیں کہ وہ قبر پر ہی منڈلاتی، وہاں ہی ہوتی ہے گھومتی، کچھ کہتے ہیں کہیں یا کہیں، بس اللہ بہتر جانا۔ اس میں یہ آ گیا کہ وہاں سے اللہ کہتا زمین پر لے جاؤ، زمین سے ہی ہم نے پیدا کیا۔ کہ مرنے والے لوگ جو ہیں خواب میں آتے ہیں جو آگے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے اصالے ثواب کرو یا یہ کرو یا مطلب یہ کام ہمارے لیے بھیجو، یہ اس میں کیا سچائی ہوتی ہے؟ ایک بات تو جو ہے نا خادم صاحب پلے باندھنے کی، کہ جو خواب میں آتا ہے نا وہ اصلی بندہ نہیں ہوتا، جس کی شکل نظر آئی نا وہ بندہ نہیں ہوتا۔ یہ محکمہ اللہ نے کس طرح بنایا عالم رویا کا کہ اس بندے کی شکل میں اس کو کوئی چیز سمجھا دی جاتی ہے، اچھی ہے بری، وہ الگ بات ہے، وہ بندہ نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل آپ لوگ نا ایک جو برہان قاطع ہے جس کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا، ویسے تو کوئی کہے گا نہیں مولوی صاحب آپ یوں ہی کہتے ہیں، میرے ابا جی آئے فرمایا کہ آپ مانیں گے کہ کئی مرتبہ خواب میں زندہ آدمی بھی ملتا، خواب آیا جو ابھی مرے نہیں نا وہ بھی ملتے ہیں، ان سے باتیں ہوتی ہیں۔ اب تو بھائی صاحب ہم جیسا کوئی سادہ لو صبح چلا جا رہا اس سے کیا یار رات آپ آئے تھے آپ نے یہ باتیں کی، اگر تو وہ مان گیا کہ ہاں مجھے میں آیا تھا تو سمجھ لے کہ آتے ہیں، ورنہ آتا جاتا کوئی نہیں۔ اختراع نہیں، یہ ایک خواب کا محکمہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کہ کسی بندے کو اگر کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے تو کسی شکل کے ذریعے اس کو وہ نقطہ سمجھا دیا جاتا ہے۔ کچھ خوابیں بالکل حقیقت میں ہوتی ہیں، ان کا نوٹس لینا چاہیے، مگر میرے کہنے کا مطلب کہ جو شکل نظر آئی نا وہ آدمی خود نہیں آیا ہوتا، نہ اس کو پتہ ہی ہوتا، ہو سکتا کوئی فرشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں بھیج دیا۔ باقی یہ چیزیں نا اس نے کہا اشارے ثواب وغیرہ کرو، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں شیخ عز الدین بن عبدالسلام زندگی میں منکر تھے کہ قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا، بعد میں خواب میں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یار یہاں آ کر ہم قائل ہو گئے۔ تو یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی باتیں، جب قرآن حدیث موجود ہے اس سے کوئی حوالہ دو۔ یہ خواب آپ کو آ گیا کہ اس نے یہ کہا، کسی کو آ جائے گا اس نے کہا نہیں پہنچتا، پھر کیا بنے گا؟ اب بے شمار لوگ ہیں خادم صاحب جن کی آپ خوابیں دیکھیں، وہ بنی ہوئی ہیں بشارات احمدیہ، سیٹ ہیں پورے مرزائیوں کے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مسجد حرام میں لے جاؤ، حجر اسود پر ہاتھ رکھاؤ، سر پر قرآن رکھ دو، ہم قسم کھا کر کہیں گے کہ فلاں تاریخ فلاں دن اللہ کے رسول خواب میں آئے، انہوں نے کہا غلام ہم سچا اس کا ساتھ، بیچارے قسمیں اٹھا رہے ہیں، لکھ لکھ کر دیتے ہیں، وہ الگ سچ بنے ہوئے ہیں، قسمیں دی ہیں لوگوں نے، خوابیں بیان کی۔ یہ برباد ہونے والا رستہ ہے نا کہ خوابوں کی طرف چلے جانا قرآن حدیث کو چھوڑ کر۔ یا آپ کو ایک پریشانی لاحق ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، اس کو واضح کر لینا چاہیے۔ گارنٹی صرف ہے کہ آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا، وہ خادم کی شکل میں آ جائے، میری شکل میں آ جائے اور کہہ دے میں رسول ہوں اور یہ کر سکتا، یہ اختیار اس کو ہے، آپ کی اصل شکل میں نہیں آ سکتا، بس یہ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس لیے اس کا پتہ ان کو ہی تھا جنہوں نے شکل دیکھی تھی یا ان کے سامنے لوگوں نے خواب بیان کیا، جیسے ابن عباس کے سامنے کیا کہ میں نے حضور کو دیکھا، انہوں نے پوچھا حلیہ بیان کرو، تو اس نے حضرت حسن کھڑے تھے، کہا اس نوجوان کی طرح سے، انہوں نے کہا بالکل تو نے ٹھیک دیکھا، کیونکہ حسن سر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ۔ تو صحابہ اور ان کے جاننے والے تو فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم اب کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ حرم میں ایک دفعہ خواب میں اس شکل میں مجھے ملے نا، وہ میں خواب اٹھا کے یہ کیسی مطلب یہ واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں بات، یہ حرم میں مجھے خواب ہاں ہو گیا کہ یہ حرم ہونے کے باوجود آپ کی شکل کے باوجود میں خواب اٹھا کہ یہ کیسے ان کی شکل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے بتا دی نا، کوئی بیچارے مرزائی ہوگا، جیتے جاگتے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو پوری دنیا میں منادی ہو گئی نا اس کا ذکر ہے۔ ہاں بالکل اللہ اس کے اخلاص کی قدر کرے گا، جو اس کو پہنچا نا اس کا ہی وہ ذمہ دار اور جواب دے گا۔ یہ دنیاوی قانون جو کہتے ہیں نا کہ قانون سے بے خبری جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ اللہ نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا نہیں یار اگر اس کو نہیں پتہ چلا تو معذور ہے، اگر اس نے بھی ڈھونڈنے میں کوتاہی کی پھر بھی مجرم ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں نا کہ پہنچانے والوں کا کام ہے دوسروں تک پہنچائیں، ان کا کام ہے یہ تلاش تو کریں
دنیا جہان کی چیزیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جو عارضی ہے اور عاقبت کی فکر ہی نہیں کرتے. اس لیے حل ہو گیا کہ قرآن پاک جو کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو بھول گئے تھے راستہ. یہاں بھی سوال پیدا کہ جب ضالین تھے، بے خبر تھے، بھول گئے، انہیں پتہ نہیں کیوں عذاب ہوتا. تو میں نے جو بات کہہ دی نا، انہوں نے تلاش حق میں کوتاہی کی. ہاں کیوں بھائی سوال، یہ بات اگر ساتھ نہ ملائیں تو بالکل آیت غلط ہو جاتی ہے کہ بھولے ہوئے بندے کو کیا، ایک آدمی کو راستہ نہیں پتہ، وہ بھٹک گیا، ضال ہو گیا تو کیا سزا ملے. مگر اگر وہ پوچھ سکتا تھا کسی سے، ایسے موقع تھے، اس نے جان بوجھ کے نہیں پوچھا، ٹھوکریں کھاتا پھرا تو پھر قصوروار ہی ہے. تو مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے اور جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں. ضالین وہ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کی تلاش ہی نہیں کی، اس لیے غلط راہوں پر بھٹکتے پھرتے. مولانا جو آج آپ نے ایک بات بتائی بڑی لاجیکل مستند بھی ہے کہ ہر باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو آگے وہ جو کچھ اس کا ورثہ ہے وہ ٹرانسفر کرے اور اس کو راہ راست پہ رکھنے کی کوشش کرے. یہ بات بچوں کے جوان ہونے تک تو چلتی رہتی ہے کہ وہ قابو میں رہتے ہیں. جب وہ جوان ہوتے ہیں تو جوانی کا طوفان جو ہے ان کو 2 4 6 سال کے لیے ضرور بے راہ کرتا ہے، یا 2 4 6 مہینے بھی شک کرے، اور یہ بات کا لمبا عرصہ بھی ہوتا ہے. اس دوران ایک بے بس باپ کیا کرے؟ انہیں کیا کرنا، یہی چیزیں جن کے لیے قرآن مجید ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی سے بیٹا کافر ہو گیا. اب نوح علیہ السلام پر کیا اعتراض ہے؟ جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، بعد میں بگڑ گیا جہنم. لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں ہی نہیں ٹھیک ہوئی، دونوں کافرہ مری. لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام، دونوں کی بیویاں ماننی چاہیے. اپنے بس میں جو کچھ ہے اس میں کوتاہی نہ کرے، بعد میں کوئی بگڑتا تو جواب دیتا پھر دعا رہ جائے. ہاں بعد میں بھی سوال، اگر وہ بات مانتے ہیں، اس کی نصیحت اثر کرتی ہے تو کرتے رہنا چاہیے، کوتاہی نہ. اگر بالکل انہوں نے منہ موڑ لیا اور کہتے نہیں ابا جی آپ اپنا کام کریں، ہمیں نہیں ضرورت، چھوڑ دیں پھر چلو اللہ کے حوالے. ان کی بھی ہوتی مگر اس کی سرے سے تو ختم نہیں ہو جاتی. یہ ان کی حرکتیں دیکھتا ہے، جتنا کہہ سکتا ہے وہ تو کہتا رہے. ہاں لے جا. باقی سارا کچھ قرآن پاک میں جو آ گیا نا، وہ میرے چوتائی سب آپ سب لوگوں کے لیے باعث اطمینان ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا ان کے 10 بیٹوں نے کیا، کس طرح دھوکے سے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، کنویں میں پھینک دیا، کرتا جو ہے خون آلود جالی لے آئے، جھوٹ بولے، دکھ دیے، اللہ کے پیغمبر کو اتنا ستایا کہ وہ رو رو کر نابینا ہو گئے. اور یہ نامراد یہی کہتے رہے انک لفی ضلالک القدیم، تیرا پرانا وہم جاتا ہی نہیں، تو اسی گمراہی میں پھنسا ہوا کہ یوسف ہے اور اس کو لاؤ. وہ گمراہ کہا انہوں نے آپ کہ تو پرانی گمراہی میں مبتلا ہے اور اسی طرح تو ہلاک ہو جائے گا. انہوں نے کہا یار میں نے تم سے کبھی کوئی گلہ کیا؟ اپنے اللہ سے فریاد کرتا رہتا، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کیا. باقی مجھے اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہے، میں اس کا انکار کیسے کروں کہ اس نے بادشاہ بننا ہے، نبی بننا ہے. میں تمہاری باتوں سے اپنے علم کو غلط کر دوں؟ تم نہیں مانتے، نہ مانو. اللہ اکبر. اب جب حضرت عمر چغتائی صاحب سورہ یوسف پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں، اس مقام پر پہنچے نا، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتا ہوں، تم سے کبھی کچھ نہیں کہا، تمہیں نہ برا کہا، کبھی اپنا دکھ اللہ سے کہتا رہتا ہوں. اتنے متاثر ہوئے کہ اتنی بلند آواز سے روئے کہ پچھلی صفوں نے بھی سنا. بہت حضرت عمر اس وقت محسوس کیا کہ اس وقت باپ پر کیا گزری، بچہ گم ہو گیا. اور پھر جب امتحان کی خاطر 3 بچے جدا ہو گئے، ایک کی بجائے 3. جب یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھ دیا اور بنیامین کے مال سے وہ نکل آیا، وہ بھی چور بن گیا، اب اس کو بھی رکھ لیا. تو بھائی جو تھا بڑا، اس نے بھی دوسروں سے کہا کہ جاؤ یار باپ کو جا کر بتا دینا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اب میں نہیں مصر سے جاؤں گا، کیونکہ پہلے بھی ہم سے بڑی زیادتی ہوئی یوسف علیہ السلام کے بھائی خود اس نے ان سے کہا، وہ آپس میں تو جانتے، اور اب ہم قسم دے کر آئے تھے کہ بنیامین کو لائیں گے، اب بھی جھوٹے پڑ گئے. تو بے شک ہمارا قصور نہیں مگر میرا منہ نہیں کہ میں باپ کے سامنے. 3 رہ گئے.
اور یوسف علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں تھا بتانے کا، ورنہ وہ بتا دیتے کہ میں پہلے ہی اطلاع بھیج دیتے کہ میں یہاں حکومت کر رہا ہوں، امتحان ہو رہا تھا بیٹے کا بھی باپ کا بھی۔ تو جب انہوں نے جا کر بتایا، جب ادھر امتحان کی مہلت ختم ہو گئی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے پھر خط لکھا، بیٹوں کو کہا خط لکھو، اور جب خط لکھا تو اس میں نا انہوں نے پھر یہ باتیں لکھی، اے یعقوب ابن اسحاق کو نامہ ہے غم خانہ، اپنے طرف سے لکھا کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب کی سر دکھوں سے بھرا ہوا، اے یعقوب ابن اسحاق کو نامہ ہے غم خانہ، طرف عزیز مصر دے والی جو آج شاہ زمانہ، مصری شاہ عزیزہ مینوں تیرا نام نہ آوے، یاد ہوندا میں خط وچ لکھدا شوق ہا فرماوے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب بھوکے میں رہتے تھے نا، خط لیا دیکھا تو جہاں جہاں یوسف نام آیا تھا نا آنسو گرے ہوئے، وہ جگہ نا پانی سے تر ہوئی۔ آپ نے سمجھا کہ باپ کا دکھ بہت بڑھ گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے یوسف سنا پھر انہوں نے بھی غور سے جان کے کہا آپ بھی یوسف؟ انہوں نے کہا ہاں میں فکر مند نہ ہونا، کوئی بات نہیں، شیطان نے میرے تمہارے درمیان فساد ڈال دیا تھا، اللہ نے مجھے سلطنت دے دی، جاؤ ابا جی کو بلے آؤ، کرتا لے جاؤ۔ دکھ وارو وار نبیاں تائیں اللہ نے آزمایا، آپ پہ فضل کرم کر لطفوں ثابت پار لگایا۔ اس خط میں پھر لکھا نا کہ دادے پاک تے اللہ نے وہ اگ جڑی سی انہوں گلزار کر دیتا، چھری چلی تے اللہ نے دمبا بھیجتا، کہ میرے نال آ ہوئی اللہ نے بیٹے چھین لے میرے کو۔ نہیں پھر نہیں انہوں دی کوئی حرکت آئی، معافی منگی کہ تم ہی سانو معاف کر، ساری غلطی۔ باپ نے آخیا بابا جی بھائی ہاں، پھر تو سارا خاندان ہی اتنے چلا گیا۔ انہوں نے ایک وکرے علاقے جنہوں نے آباد کرتا مصریوں تو علاوہ، بڑی زندگی اچھی گزری۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اغفر لکفایۃ اللہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، اللہم اغفر لہم وارحمہم وادخلہم الجنۃ واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو بھائی صاحب پھر بھی گئے کو بچے آڑ کے کوئی نہیں گئے۔ ہاں